محسن یہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں صرف ایک شور ہے کہ ہمارے پوزیشن بہتر ہو؟ بیکاز ایک بار زرداری صاحب کی بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ وہ بھی آئی تھی، تم یہاں 3 سال کے لیے ہو، ہم نے یہیں رہنا ہے، پھر خود دبئی چلے گئے تھے. کیا یہ وہی رپیٹ ہے کہ بیسکلی اتنا شور ڈالیں کہ اگر باقی جگہ حصہ بڑا نہیں ملتا تو کم از کم سندھ کے اندر ان کو ڈسٹرب نہ زیادہ کیا جائے؟ مالک صاحب بیسیکلی کافی دنوں سے یہ شور کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب آئی ڈونٹ نو ان کا مخاطب کون ہے، کس سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، نام نہیں لیتے اس کا. یہ جو انہوں نے گلہ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کن سے گلہ کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ 8 سال کا انہوں نے جب کہا کہ کام نہیں ہوا تو اس میں یہ نون لیگ کا دور بھی شامل ہے پریویسلی. تو لوگ کہتے ہیں 15 سال سے یہ وہاں ہیں سندھ میں تو وہاں بھی کام نہیں ہوا، اور وہاں جو حالات ہوئے، جو سو کالڈ سسٹم تھا، لینڈ گریبنگ تھی، یہ سب کچھ جو چل رہا تھا اس پہ ایکشن ہونا تھا، لیکن سم ریزن وہ ایکشن اس طرح کمپلیٹ نہیں ہوا. اب الیکشن موڈ میں وہ چاہتے یہی ہیں، جیسے مظہر صاحب نے کہا کہ شاید سمپتھی لیں پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کا ووٹ کسی صورت پیپلز پارٹی کے ووٹر میں کنورٹ نہیں ہوگا. رہ گئی بات کہ جی نون لیگ سے اگر پرابلم ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا سندھ میں یہ آج وہ ایم کیو ایم ملی ہے، جی ڈی اے بھی ملنے آ رہا ہے. ان دونوں کا سائز سندھ میں ذرا بڑا ہو جائے گا، کیونکہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پلیٹ میں ان دونوں کا سائز بڑا ہوگا. اور نیچرلی یہ ارنائنس جو ہے نون کے ساتھ ان لوگوں کا بالکل ڈن ڈیل ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے یا آج اعلان نہیں ہوا، اور آنے والے دنوں میں میرے خیال میں نواز شریف ان سب لوگوں سے مل جی ڈی اے، ایم کیو ایم، باپ پارٹی، یہ تو ڈن ڈیلز ہی ہوتی ہیں، ڈن ڈیلز ہی ہوتی ہیں، ایک ٹرینڈ پتہ لگ جاتا ہے. تو ابھی اگر آپ سارا مواد نون لیگ کے خلاف استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ووٹ لے لوں گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بیانیہ یا یہ پلاننگ پیپلز پارٹی کی مجھے تو بہتر نہیں لگتی. اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی تنخواہ پہ ہوگا یہ، بعد میں آ جائیں گے کولیشن گورنمنٹ میں، فورن منسٹری آ جائے گی، شاید صدارت آ جائے گا، یہ چیزیں اس کی لڑائی. ویسے ایک چیز تو دیکھیں، سب کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہے. ٹھیک ہے. جو میں کل آپ کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ مذاق یہ ہے اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، وہ نہیں مل رہا. تو اگر اس کے لیے فائٹ کرنی ہے تو آج سے شروع کرتے ہیں، آپ کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا. یہ سب ٹیکٹس کوئی بھی ان کو بتا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں غلط ہے. الیکشن کے بعد یہ لوگ اس سینٹر گورنمنٹ میں ساتھ ہوں گے اور انہی کے ساتھ ان کا کام ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اپنا الیکشن لڑیں. لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح نون لیگ کا بھی وہاں کچھ نہیں ہے. سندھ میں اگر دیکھا جائے ووٹ بینک اس طرح سے نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن بجائے کسی کو دشمن یا دوست کہہ کے لڑا جائے، آپ اپنی الیکشن لڑیں، وہ اپنے لڑیں گے، آپ نے اینڈ آف دا ڈے اکٹھے ہونا. ایک چیز اور، مجھے یہ بڑا خاموشی سے خبر آئی، گزر گئی، لیکن میرے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے بل پاس کیا ہے. آپ سے صاحب شروع کرتا ہوں محسن. پاکستان فیوچر کاؤنسل بل، اور بل کا پلان یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان فیوچر کاؤنسل بنے جو فیڈرل ایڈوائزری باڈی ہو، جو لانگ ٹرم اکنامک پالیسی میکنگ کو پرٹیکولر ان دی ایریاز آف اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو انشور کرے کہ کنٹری ٹریک میں. یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی، باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یار معیشت کرائسس ہے، معیشت پہ سارے آ جائیں، پالیٹکس کرتے رہیں. یہ اب اگر پی ٹی آئی بل کرتی ہے تو کیا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے کہ دیکھیں ہو گیا جو ہو گیا، ہم آگے چیزیں مل کے کر سکتے ہیں ایسا کچھ؟ کیا یہ سی بی ایم ہے کہ آؤٹ آف دا بلو ویسے ہی ہو گیا؟ مجھے آؤٹ آف دا بلو نظر نہیں آ رہا. جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور یہ خان پرائم منسٹر بنے تھے تو یہ تجویز تھی، اس پہ زرداری صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو کہا کہ تو ایسے ایف سی آ گئی ہے نا، وہ اسی رول میں آ گئی. میں وہیں جا رہا ہوں کہ اب انہوں نے جو چیز بنائی ہے اس میں یہ تو پولیٹیکل لیول پہ اس وقت تھا، اس وقت فوج اس چیز میں انوالو نہیں تھی. اب کیونکہ ہمارے عسکری ادارے اس میں آ گئے ہیں، اس کمیٹی میں، یہ ثانیہ نشتر نے شاید پرانے والا بل کو کاٹ پاٹ کے آگے کیا. کیوں؟ وہ پتا تھا بیٹ ہوگا، نیچرلی ہوگا، کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی، سب نے کہا، اپوزیشن نے کہا، وہ مانا نہیں. اب ثانیہ نشتر صاحبہ نے خود سے موو کیا ہوگا. میرا نہیں خیال اس میں کوئی انپٹ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی، کیونکہ ماشاءاللہ اتنا دماغ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کیا پارٹی کے کچھ لوگ یہ سی بی ایم کا اشارہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں سی بی ایم ہونا نہیں ہے.
جن سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی کنسیشن نہیں ملے گا, کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوگی. وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ جو انہوں نے کر دیا, ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ان کے خلاف, تو پہلے سارے بھاگے ہیں. اچھا, جتنی یہ تیزی آئی ہے محسن پی ٹی آئی کے بیانات میں ایوری تھنگ, کیا ان کو کسی قسم کی شاید یہ ایشورنس ہوگی ہے کہ آپ الیکشن لڑ پائیں گے اور بلہ بھی ہوگا آپ کے پاس؟ بلے کا نشان بالکل ہوگا, ہو سکتا ہے ہو. ابھی تک تو وہ جو موو تھی الیکشن کمیشن میں اس میں کچھ فیصلہ نہیں ہوا, لیکن میں یہ بتا دوں بلے کے ساتھ بیلٹ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ مشکل کام ہے اور کینڈیڈیٹ بھی ہونا مشکل کام ہے. رہ گی یہ جو بل ہے, دیکھیں ثانیہ نشتر پولیٹیشین نہیں ہے, ایک ٹیکنوکریٹ تھیں, اور وہ انہوں نے یہ بل ان کو چاہیے تھا کہ اپنے دور حکومت میں جب سارے لوگ ایگریڈ تھے کہ اس قسم نہیں وہ چھوڑ دیں, میں اس لیے تو میرے لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ آج کی ٹائمنگ کیا تھی. لیکن میں مالک صاحب بڑا شور ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں یا موجودہ سیٹ اپ ہے پنڈی میں, میرا نہیں خیال ان کی کوئی ڈیل ہوگی یا ان کے ساتھ کوئی رعایت ہوگی, کیونکہ وہ تو ایک انقلاب لانا چاہ رہے تھے. اور یہ جو مظہر صاحب نے کہا, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا سروائیو کرتی ہیں کرائسس میں, ایمرج کرتی ہیں. اس نے پولیٹیکل پارٹی بننے نہیں دی, اس کے ہاں کوئی سیکنڈ لیڈرشپ نہیں ہے جو اس کے بعد آرگنائز کرتی. کون ہے یہ؟ جب ان کو گجرانوالہ میں یہ زخمی ہوئے تو اسد عمر اور شاہ محمود گئے تو 200 بندہ نہیں تھا اس ریلی کو. وہ خیر وہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے نا. مقصد یہ کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنائی سے پہلے ان کا کوئی اور بندہ اتنا بڑا جلسہ کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں کر سکتا. نہیں مریم نے ہر بندے کا اپنا مریم نے نہیں ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل پارٹی کی طرح رن کرتے. آپ کو پتا ہے اگر ایک بندہ فرض کیجئے جیل میں جاتا ہے تو باقی پارٹی انٹیکٹ رہتی. میں تو آج تک محسن صاحب یہی اعتراض ہوتا تھا کہ ججز شوڈ اسپیک تھرو their ججمنٹس. سارے کہتے ہیں جب یہ باتیں ہوتی ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں, زبردست آدمی ہیں, لیکن جب ایسی وہ بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. میرے خیال میں تو انہوں نے ایک سیکسسٹ ریمارک بھی دے دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ کسی کو شک و شبہات ہو تو اپنی بیوی سے بات کریں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس لیول کے اوپر اس قسم کے کامنٹس ہے یہ ہونا چاہیے. میں اس پہ لاسٹ کامنٹ چاہتا ہوں کہ کیا اب تو ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کیا اس کی بیسس پہ جو اتنا لمبا ڈائریکٹیو آ گیا ہے پیمرا کا, کیا میڈیا کیا کرے, اس کو اگنور کرے؟ دیکھیں مالک, بہت عرصے سے ہمارے ہائر جوڈیشری میں جو کمنٹس دیے جاتے ہیں وہ ان نیسیسری ہیں موسٹلی, ان کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بتا دیتا ہے کہ ججز جو کمنٹس کر رہے ہیں ڈیورنگ دا ہیئرنگ. دنیا میں ایسا نہیں ہے, دنیا میں آپ ججمنٹ تک کچھ بتاتے نہیں ہیں. اب یہ کمنٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ٹکر چل پڑتے ہیں اور لوگ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں, جی فلاں جج صاحب نے یہ کمنٹس کیے ہیں کسی کے حق میں یا کسی کے اگینسٹ. تو یہ سلسلہ آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں کوئی تقریباً 2 دہائیوں سے شروع ہو گیا. ایک پاپولر چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے یہ کام شروع کیا اور سارے اس کو فالو کر رہے ہیں, کچھ ڈفرینس مجھے لگا نہیں. اب رہ گی بات کہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں میڈیا کو یہ پیمرا والا جو نوٹس ہے یہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز آئے اور ہم لوگ میڈیا پہ جو بھی اپنی اتھارٹی استعمال کر کے ایک نوٹسز نکال دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں, اگنور کرنا چاہیے. اگر وہ وقت آ گیا کہ جس میں یہ سوچا جائے کہ یار یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس ملک کے, شاید الیکشن کی طرف نہیں جا رہے, تو اس وقت بات کریں گے. ابھی اس کو میرے خیال میں اگنور کرنا چاہیے.